امام ربانی مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر آپ کی حاضری کراتے ہیں۔ یہ آپ اپنی اسکرین پر مین گیٹ دیکھ رہے ہیں۔ حضرت امام ربانی کے آستانے کا جو مین گیٹ ہے، اس میں بہت سارے کمرے بھی بنے ہوئے ہیں، جس میں اس زمانے کے لوگ آ کر کے ٹھہرتے تھے، اور آج بھی زائرین کے ٹھہرنے کا یہاں پر انتظام ہے۔ تو امام ربانی کی شخصیت سے آپ کا تعارف بھی کراتے ہیں۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی عوام و خواص میں تو مجدد الفسانی کے نام سے مشہور ہیں، لیکن آپ کا اصل نام احمد ہے، اور آپ کے والد محترم کا نام حضرت شیخ عبدالاحد چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ سن 1007 ہجری اور 1598 ہجری آپ کے والد کا زمانہ ہے۔ حضرت شیخ عبدالاحد چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت عظیم عالم دین تھے، اور آپ کا سلسلہ نسب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ اسی وجہ سے امام ربانی کو فاروقی کہا جاتا ہے۔ حضرت امام ربانی کی ولادت سے پہلے بشارت بھی ہوئی، اور واقعہ کیا ہے کہ حضرت خواجہ عبدالاحد نے ایک بار خواب دیکھا کہ ہر طرف تاریکی پھیلی ہوئی ہے، یعنی اندھیرا ہے، اور خنزیر اور بندر لوگوں کو ہلاک کر رہے ہیں، کہ ان کے سینے سے اچانک ایک نور نکلا، اس سے ایک تخت ظاہر ہوا جس پر ایک شخص تکیہ لگائے بیٹھا ہے، اور اس کے سامنے بے دینوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اور کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ بے شک باطل مٹنے والا ہی تھا۔ صبح اس کی تعبیر پوچھنے کے لیے حضرت شیخ عبدالاحد چشتی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے کے قادری سلسلے کے بہت عظیم صوفی حضرت شاہ کمال کیتلی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچے، تو انہوں نے فرمایا کہ تمہارے گھر ایک فرزند پیدا ہوگا، وہ کفر و الحاد اور بدعات و منکرات کا سخت رد کرے گا، لہٰذا کچھ دنوں بعد جمعہ کی شب شوال کے مہینے میں 971 ہجری 1563 میں پنجاب کے ایک شہر سرہند شریف میں حضرت مجدد الفسانی امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی۔ تعلیم و تربیت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہم آپ کو بتائیں کہ امام ربانی بچپن سے ہی بہت ذہین تھے اور بہت مضبوط حافظے کے مالک تھے۔ خواجہ محمد ہاشم کے بقول آپ نے بہت کم عمری میں قرآن مجید کا حفظ کر لیا۔ اعلیٰ کتابیں زیادہ تر اپنے والد محترم سے پڑھی۔ کشمیر کے بہت سارے اساتذہ حضرت مولانا کمال کشمیری اور یعقوب کشمیری سے آپ نے درس نظامی کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے علاوہ 17 سال کی عمر میں آپ نے تمام جو علوم مروجہ تھے ان میں فراغت حاصل کر لی، اور باضابطہ طور پر درس و تدریس کا فریضہ انجام دینے لگے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت کے تمام روایتی علوم سے فراغت صرف 17 سال کی عمر میں حاصل کر لی۔ پھر بیعت کے لیے بھی حضرت شیخ عبدالاحد چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے قدم بڑھایا، اور حضرت شیخ عبدالاحد نے یعنی والد محترم نے اپنے بیٹے کو سلسلہ چشتیہ میں بیعت فرما لیا۔ اس کے علاوہ شاہ کمال کیتلی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت بھی ملی۔ اس وقت شاہ کمال کیتلی ہندوستان میں قادری سلسلے کے بہت بڑے شیخ تھے، اور پھر شاہ کمال کیتلی کے جو پوتے تھے شاہ سکندر کیتلی رحمۃ اللہ علیہ، پھر انہی کے ذریعے حضرت غوث پاک کا جبہ مبارک بھی حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کو دیا گیا۔ تو شاہ کمال کیتلی کی خانقاہ سے اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے یہ بڑا گہرا رابطہ ہے حضرت امام ربانی کا۔ پھر خواجہ باقی باللہ کا جو خصوصی فیضان رہا، اس کے حوالے سے ہم بتاتے ہیں کہ جب والد محترم کا انتقال ہوا تو آپ 1008 ہجری میں حرمین کی زیارت کے ارادے سے نکلے اور دلی پہنچے۔ دلی میں مولانا حسن کشمیری نے بتایا کہ خواجہ باقی باللہ سے ملاقات کر لیں، وہ ہندوستان میں نقشبندی سلسلے کے امام ہیں۔ تو ان کے کہنے پر، یعنی مولانا حسن کشمیری کے کہنے پر، امام ربانی جب حضرت خواجہ باقی باللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو خواجہ باقی باللہ نے بہت محبت کے ساتھ اور شفقت کے ساتھ آپ کا استقبال کیا کہ آپ مبارک سفر پہ جا رہے ہیں، لیکن اگر چند دن فقراء کی صحبت میں رہتے تو بہتر ہوتا۔ چنانچہ آپ ٹھہر گئے، اور 3 ماہ چند دنوں کی قلیل مدت میں اتنا کچھ حاصل کر لیا امام ربانی نے حضرت خواجہ باقی باللہ کی بارگاہ سے، جسے کوئی حاصل کرنے والا برسوں میں نہیں پا سکتا، وہ اتنی کم مدت میں امام ربانی نے حضرت خواجہ باقی باللہ کی صحبت میں حاصل کر لیا۔ کچھ دنوں تک مرشد کی تربیت میں رہے اور خدمت میں رہے، اور روحانی ترقیات کی بہت اہم منزلیں طے کی، اور جب ایک دن واپسی کی اجازت طلب کی تو خواجہ باقی باللہ نے آپ کو اجازت و خلافت کے ساتھ میں رخصت کیا، اور اس طرح آپ ارشاد و ہدایت کی اجازت کے ساتھ اپنے وطن سرہند واپس ہوئے، اور وطن پہنچتے ہی مخلوق کی رشد و ہدایت اور اس کی اصلاح کا کام کیا۔ لاہور کا تبلیغی سفر بھی حضرت امام ربانی نے فرمایا ہے۔ آپ خود بیان کرتے ہیں کہ اپنے شیخ طریقت خواجہ باقی باللہ کی زندگی میں جب میں تیسری اور آخری بار دہلی پہنچا اور خواجہ کی خدمت میں حاضری دی تو انہوں نے فرمایا کہ مجھ پر ذوف کا غلبہ ہے، زندگی کی امید کم ہے، تم بچوں کے حالات سے باخبر رہنا۔ دہلی سے واپسی پر آپ سرہند پہنچے اور وہاں چند دنوں تک قیام کرنے کے بعد مرشد طریقت کے حکم کے مطابق لاہور تشریف لے گئے، جہاں تبلیغی فرائض کی انجام دہی کے ساتھ ساتھ تعلیم و ارشاد کا سلسلہ بھی
भी शुरू किया। लाहौर में बड़े बड़े फज़ला और उलमा ने आपकी बाबरकत सोहबत से फैज़ उठाया और इस तरह तकरीबन 1010 से 1012 हिजरी तक लाहौर में हज़रत इमाम रब्बानी ने क़याम फरमाया और इस दौरान एक दुनिया आपसे फैज़ पाती रही। हज़रत इमाम रब्बानी को जब ये ख़बर मिली, लाहौर में थे हज़रत इमाम रब्बानी के ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हो गया है, तो इमाम रब्बानी दिल्ली वापस हुए, मज़ार पुरनवार पर हाज़िरी दी, फिर अहले खाना की ताज़ियत की और सरहिंद चले गए। पाँचवीं बार 1013 में उर्स के मौके पर दिल्ली पहुँचे और इस बार वापसी के बाद फिर कभी दिल्ली नहीं आए। अलबत्ता आपने 2-3 बार आगरे का सफ़र ज़रूर किया है। हज़रत इमाम रब्बानी की अज़मत और उनकी शान की गवाही ख़ुद आपके पीर व मुर्शिद हज़रत ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह ने दी है। हज़रत ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह फरमाते हैं कि ख़ुद हज़रत ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह ने इमाम रब्बानी से फ़रमाया कि मैंने हिंदुस्तान का इरादा किया तो देखा कि एक तूती आकर मेरे हाथों पर बैठ गया। मैं उसके मुंह में अपना लुआब डाल रहा हूं और वो अपनी चोंच से मेरे मुंह में शक्कर डाल रहा है। इस ताल्लुक़ से हज़रत ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह ने अपने पीर व मुर्शिद शेख ख्वाजा उमकंगी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा तो उन्होंने फ़रमाया कि हिंदुस्तान में तुमसे एक शख्स तरबियत पाएगा जो दुनिया को भी रोशन करेगा और तुझे भी उससे कुछ हिस्सा मिलेगा। उसके बाद ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह ने आपसे फ़रमाया कि वो तुम हो। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुजद्दिद अल्फ़सानी से एक मोमिन और मुत्तकी शख्स को ही मोहब्बत होगी और आपसे बुग़्ज़ रखने वाला यकीनन मुनाफिक होगा। किसी और मशाइख के नाम के साथ मुजद्दिद के लक़ब को ऐसी शोहरत नहीं मिली जितनी कि आपके नाम के साथ मुजद्दिद लक़ब को शोहरत मिली है, बल्कि ये तो आपके असल नाम अहमद से भी ज़्यादा मशहूर हो गया। इसके बाद ये कहने की गुंजाइश बाकी नहीं रहती है कि आपका मकाम व मर्तबा क्या था। हज़रत इमाम रब्बानी के मामूलात भी बड़े ज़बरदस्त हैं, क्योंकि हज़रत इमाम रब्बानी ने फ़राइज़, वाजिबात, सुनन और मुस्तहब्बात इन तमाम चीज़ों की तरतीब के एतबार से लोगों को बहुत ज़्यादा ताकीद फरमाई, क्योंकि जो नाम नहाद सूफ़ी थे उन्होंने सुनन, मुस्तहब्बात को वाजिबात और फ़र्ज़ पर तरजीह दे दी थी। हज़रत इमाम रब्बानी ने उसी पर बहुत ज़्यादा काम किया, लोगों को ख़ुतूत लिखे कि वो ज़्यादतियाँ ना करें। हज़रत इमाम रब्बानी ख़ुद फ़राइज़ और वाजिबात और सुन्नत और मुस्तहब्बात का तरतीब के एतबार से बड़ा ख्याल फरमाते थे। रमज़ान मुबारक का बड़ा एहतमाम करते थे। 3-3 मरतबा रमज़ान में कुरान मजीद मुकम्मल कर लिया करते थे। नमाज तरावी सफ़र और हज़र में भी बाजमात अदा करते थे और आखिर अशरे में पाबंदी के साथ एतिकाफ़ किया करते थे। और इमाम रब्बानी का मामूल था कि क़ब्रों की ज़ियारत के लिए भी जाते थे, यानी मज़ारात पर हाज़िरी दिया करते थे। अपने ज़माने का इमाम अली रब्बानी जिसको तमाम लोग मानते हैं, उनका मामूल ये है कि वो ख़ुद मज़ारात की हाज़िरी के लिए जाया करते थे। और फिर हज़रत इमाम रब्बानी का सुनन और मुस्तहब्बात के हवाले से भी ये अमल था कि फ़र्ज़ और वाजिबात तो कभी तर्क नहीं होते थे। उसके अलावा सुनन और मुस्तहब्बात की अदायगी में हज़रत इमाम रब्बानी बहुत एहतमाम से काम लिया करते थे। विसाल मुबारक पहले सांस की बीमारी लाहिक हुई, फिर बुखार और यह हालत तकरीबन 1.5-2 महीने तक रही और जिस सुबह इंतकाल हुआ उससे पहले रात में मामूल के मुताबिक बेदार हुए, इत्मीनान से वज़ू किया, नमाज़ें अदा की और खिदमतगारों से फरमाया कि तुम लोगों ने मेरी वजह से बड़ी तकलीफ़ उठाई है, अब आज से ये तकलीफ़ ख़त्म। बिलाखिर 28 सफ़र 1034 को 63 साल की उम्र